الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے دنیا کے سب سے بہترین مشغلے میں لگنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مشغلہ اگر ممکن ہو تو وہ علم حدیث اور مراد پورا علم دین ہے. اس کی طلب میں آدمی کو مشغول رہنا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت صادق ہو. تو پوچھا گیا کہ نیت صادق ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یرید وجہ اللہ تعالی والفوز فی الآخرہ، کہ اس مشغلے میں لگنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت میں کامیابی ہے. اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر آدمی علم دین کی طلب میں لگے گا تو اس سے بہتر کوئی کام دنیا میں نہیں. اور علم دین کی طلب سے مراد صرف طالب علم نہیں ہے جو اصطلاحی طالب علم ہے، بلکہ حضرات اساتذہ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ علم کی پوری طلب بغیر تدریس کے حاصل نہیں ہو سکتی. طالب علم کی طلب کا معیار الگ ہے اور استاذ کی طلب کا معیار الگ ہے. طالب علم اس لیے طلب کرتا ہے تاکہ اس قدر کتاب سمجھ لے یا یاد کر لے کہ امتحان میں پریشانی نہ ہو. لیکن استاد جب طلب کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے اور کتاب دیکھتا ہے تو اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی سمجھ لوں اچھی طرح اور دوسروں کو بھی سمجھا لوں. تو یہ اونچا معیار ہے. طلب دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مشغلے میں ہمیں لگایا، اس پر اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری لازم ہے۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ بظاہر اسباب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین کی بقا کے لیے اسی تعلیم و تعلم کو سبب ظاہری کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جیسے چاہے جب تک چاہے وہ اسے باقی رکھے گا انشاءاللہ، لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے اس لیے اس نے سبب بنا دیا اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو بقائے دین کا۔ اس لیے موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر یہ جو مدارس و مکاتب کا سلسلہ ہے یہ دین کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ باقی رہے گا انشاءاللہ تو دین پھلے گا، پھولے گا، اگلی نسلوں تک منتقل ہوگا، اور اس میں خدا نہ کرے کہیں بھی خلل آئے گا تو دین کے اندر خلل آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو باقی رکھیں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محض علم برائے علم کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ علم کے تقاضوں پر جب تک عمل نہ ہو تو علم مفید نہیں ہو سکتا، ورنہ تو بہت سے غیروں کو بھی علم حاصل ہے۔ نفس علم کی جہاں تک بات، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بڑی کارآمد کتاب ہے المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف، ضخیم جلدوں میں اطراف حدیث کو جمع کیا ہے کہ اگر آپ کو حدیث کا کوئی لفظ بھی یاد ہے اس میں تلاش کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کہاں کس کس حدیث میں آیا ہے۔ کتنا بڑا محنت مشقت کا کام ہے اور علم اس کے لیے چاہیے، لیکن یہ کتاب مرتب کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، مستشرقین ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا، لیکن اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود یہ ان کے لیے نجات کا سبب نہیں بن پائے گا بغیر ایمان کے، حالانکہ علم اتنا زیادہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے یہودی احبار تھے، ان کے علماء اور پوپ تھے، سب جانکاری رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں پیغمبر علیہ السلام کی سچائی کا ایسے یقین تھا جیسے کہ باپ کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں نجات نہیں ملے گی کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اس لیے محض علم کوئی چیز نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہیں، ایک علم صحیح، دوسرے صحبت صالح، یعنی علم بھی صحیح ہونا چاہیے
اور ساتھ میں صلحاء کی صحبت بھی ملنی چاہیے جب آدمی پہ رنگ چڑھتا ہے، اس کے بغیر کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے جو مدارس کا سلسلہ قائم فرمایا، ان کے پیش نظر بھی یہی دو باتیں تھیں کہ امت میں علم صحیح رائج ہو اور صلحاء کی صحبت نصیب ہو۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں صرف علم پڑھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ ساتھ میں طلباء کو دینی تربیت دینے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے تعارف میں یہ بات لکھی ہے کہ دارالعلوم اور اس سے ملحق مدارس میں تعلیم ریگولر دی جاتی ہے، آف لائن دی جاتی ہے، آن لائن نہیں دی جاتی۔ یعنی طلباء کو داخل کریں گے، ایک ہاسٹل میں رکھیں گے اور پھر پڑھائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ فاصلاتی تعلیم بھی دی جائے کہ ایک جگہ سے استاد پڑھائے، پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے حساب سے پڑھ لیں۔ اس کا باقاعدہ نظام نہیں ہے، قصداً نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طرح تعلیم تو ہو سکتی ہے لیکن تربیت نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھر میں کون لڑکا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، استاد کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے آواز پہنچ جائے یا صورت دکھائی دی جائے، یہ ممکن ہے۔ تو اگر نفس علم مقصود ہو تو آن لائن میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آدمی دیگر فنون پڑھتا ہے، کیونکہ وہاں مقصد جانکاری ہے، وہ کہیں بھی رہ کے ہو سکتی ہے، کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے، لیکن علم صحیح کے لیے ساتھ میں تربیت ضروری ہے۔ وہ جبھی ہوگی جبکہ استاد کے سامنے طالب علم رہے گا، منتظمین کے سامنے طلباء رہیں گے، ان کی تربیت کی جائے گی، نماز باجماعت کی پابندی کرائی جائے گی، ادھر ادھر فضول مشاغل سے بچنے پر نگرانی کی جائے گی، تاکہ یہاں کے ماحول سے جب آدمی نکل کر باہر جائے تو وہ ایک امت کے لیے نمونہ بنے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہی فرق ہے ہمارے سلسلے کے مدارس کا اور عالم عرب اور دیگر ممالک کے مدارس کا۔ یہ واضح فرق ہے کہ یہاں تربیت بھی ہے اور وہاں تربیت کا فقدان ہے، الا ماشاء اللہ، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی طور پر نہ صلحاء والے لباس کی قید ہے، نہ صلحاء والی معاشرت کی قید ہے، بس پڑھنا ہے، گھنٹے میں آ جاؤ، پڑھ کے چلے جاؤ، تم بھی آزاد ہم بھی آزاد، یہ ماحول ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مدارس کا یہ ماحول نہیں ہے۔ یہاں علم بھی ہے اور ساتھ میں عملی مشق بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایسے عالم کو راسخ فی العلم کہتے ہیں اور ایسے علم کو رسوخ فی العلم کہا جاتا ہے، جس کی تعریف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ یہ جہاں محکم آیات اور متشابہات میں کج فکر لوگ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنی ناقص رائے زنی کرتے ہیں،
اور ان آیات کو خواہ موضوع بحث بناتے ہیں، حالانکہ آتا پتہ کچھ نہیں۔ تو ایسے میں جن کو رسوخ علمی عطا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تواضع کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کامل کا اظہار کرتے ہوئے بلا چون و چرا یہ فرماتے ہیں یقولون آمنا کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ ان آیات پر بھی ہم بلا کسی شک اور شبہ کے، کنفیوژن کے ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور بھئی نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا شمار بھی انہی راسخین فی العلم میں ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب مفسرین نے تفسیریں کی ہیں کہ رسوخ فی العلم کا مطلب کیا ہے، اس کے مصداق کون لوگ ہیں۔ تو جلالین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں جمع ہو جائیں وہ آدمی راسخ فی العلم کہلائے۔ نمبر 1 التقوی فیما بینہ و بین اللہ۔ نمبر 2 التواضع فیما بینہ و بین الناس۔ نمبر 3 الزہد فیما بینہ و بین الدنیا۔ نمبر 4 المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہو، تب آدمی راسخ فی العلم کہلائے، عبادات کو بجا لائے، معاصی سے بچے، کسی کا نام تقوی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ نرمی اور تواضع کا ہو، کبر و غرور نہ ہو، اپنی دھونس لوگوں پر نہ جمائے، اپنے کو لوگوں سے برتر نہ سمجھے، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، اور خواہ مخواہ کا بڑائی کا خناس دل میں نہ بٹھائے، بلکہ اپنی حقیقت، اپنے آغاز اور انجام کو جانے، تب آدمی کہلائے گا کہ بھئی یہ راسخ فی العلم۔ اور تیسرے یہ کہ دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ بے رغبتی کا ہو، دنیا دار نہ بنے کہ ہر وقت 99 کے پھیر میں لگا رہے، خواب سجائے رہے کہ مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، فلاں مل جائے، اسی کو مقصود بنا لے۔ یہ آدمی جو اس طرح بے رغبت رہے گا دنیا سے، دنیا کو دل میں نہیں بسائے گا، وہی راسخ فی العلم ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ بار بار نصیحت فرماتے تھے کہ روپے پیسے کے غلام مت بنو، اور پھر حدیث پڑھتے تھے تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ جس کے پیش نظر بس روپیہ ہی روپیہ ہو جائے، اس کی خاطر ایمان کو بھی برباد کر دے، اعمال کو بھی برباد کر دے، ایسا آدمی محروم القسمت ہے۔ تو زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے، ہرگز نہیں۔ زہد کا مطلب ہے دل میں دنیا نہ بسائے اور شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے زہد۔ اس اعتبار سے بڑا سرمایہ دار بھی زاہد ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا دل میں بسی ہوئی ہو تو دیکھنے میں جو فقیر ہے وہ بھی زاہد نہیں ہے۔ تو زہد کا تعلق اصل میں دل سے ہے، دل کی کیفیت سے۔
اور بھائی چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنے ساتھ معاملہ محنت اور قربانی کا ہو، خاص طور پر طلبہ عزیز اس طالب علمی کے زمانے کو محنت اور قربانی میں گزارے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی نہایت مرتب کتاب تالیف فرمائی اور یہاں تک احتیاط کی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے عنوان بھی نہیں لگائے، ترجمۃ الباب بھی نہیں لگائے، بعد کے لوگوں نے لگائے، لیکن اوقات صلاۃ کے باب میں سند کے ساتھ اپنے استاد کا یہ مقولہ نقل کیا کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، کہ جو آدمی علم سیکھنا چاہے اور جسم کے آرام میں لگا رہے، کب سوؤں، کب جاگوں، کب اٹھوں، کب بیٹھوں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، اسی میں لگا رہے، اسے سب کچھ آ جائے گا مگر علم نہیں آئے گا۔ علم جب آتا ہے جب آدمی ان چیزوں کو بھول کر علم کی تحصیل میں لگا رہتا ہے۔ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، یہ چھوٹا سا مقولہ ہے لیکن اسے کمرے میں ٹانگ کے رکھنا چاہیے تاکہ بار بار اس پہ نظر پڑے۔ آج کی محنت کل کام آتی ہے۔ حضرات اساتذہ جانتے ہیں یہ طالب علمی کے زمانے میں جو پڑھ لیا جاتا ہے زندگی بھر کام آتا ہے، بعد کا مطالعہ اتنا کام نہیں آتا جتنا طالب علمی کے زمانے کا مطالعہ کام آتا ہے۔ آج اگر استاد کی تقریر نوٹ کر لی جائے اور پھر بعد میں وہ کتاب پڑھانے کا موقع ملے تو بڑی بڑی شروحات سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی استاد کی کاپی سے فائدہ ہوتا ہے اپنی لکھی ہوئی سے۔ تو بہرحال یہ موقع ہے، اس سے زیادہ بہتر موقع ہمیں زندگی میں نہیں ملے گا، یہ سنہرا موقع ہے، بے فکری والی زندگی ہے، کوئی سر پر بوجھ نہیں ہے، پڑھنا ہے پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے اور کوئی ٹینشن نہیں۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، جو اس کو جتنا کارآمد بنا لے گا اتنا ہی وہ کارآمد بن جائے گا اپنے لیے بھی اور امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، تمام مدارس دینیہ معاہد دینیہ کی پوری طرح حفاظت فرمائے، تا قیامت اس کو جاری رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم